قانون کی کہ قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اس قانون کی جو سب سے بہترین تشریح ہے، بہترین وضاحت ہے، اس کی بہترین شرح جو ہے، اس کا بہترین مطلب اللہ تعالیٰ کے اصول کا، اللہ تعالیٰ کے قانون کا، وہ اللہ کے پیارے رسول سے بہتر کوئی اور زیادہ اچھی تشریح نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا۔ قانون اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا، اس قانون کی وضاحت جو سب سے اعلیٰ ہے وہ میرے اور تمہارے آقا علیہ السلام کر سکتے ہیں۔ ہاں، ہم اس سے ہدایت لے سکتے ہیں۔ کوئی بھی رسول کریم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ کی ان قوانین کی اتنی خوبصورت، اتنی عمدہ اور اتنی زبردست تشریح نہیں کر سکتا جتنی اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کر سکتے ہیں۔ اب یہ قرآن شریف کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے سورہ النساء کی آیت نمبر 19 کا ایک حصہ، آخری حصہ میں نے تلاوت کیا، اس کے بعد شہادتہ کی یہ حدیث ہے، بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں، تمام حدیث کی کتابوں میں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، استوصوا بالنساء خیرا فإن المرأة خلقت من ضلع لن تستقیم علی طریقۃ فإن استطعت ما استمتعت بها وفيها عوجا وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجا فاستوصوا بالنساء۔ سبحان اللہ، آپ سبحان اللہ کہہ دیں، یہ حضور کا فرمان۔ اب سمجھا بھی میں دیتا ہوں لیکن فرمان نبی سن کر تو اچھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، جو میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، کہ حضور اکرم علیہ السلام مرد حضرات کو ہدایت فرما رہے ہیں۔ میرے آقا ہم مردوں کو خاوند ہونے کی، کیونکہ مرد کے بھی کئی حیثیتیں ہیں نا، مرد عورت کا باپ بھی ہوتا ہے، مرد عورت کا بھائی بھی ہوتا ہے، مرد عورت کا بیٹا بھی ہوتا ہے، مرد عورت کا خاوند بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں جو ہدایت فرمائی گئی ہے وہ مرد کی یہ جو حیثیت ہے نا تیسری، کہ مرد جب عورت کا خاوند ہوتا ہے تو اس کی یہ تربیت ہے۔ کیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کی بائیں ٹیڑھی پسلی سے کے اوپر والے حصے سے پیدا کیا ہے، اور یہ بہت ٹیڑھا ہوتا ہے۔ عورت یہاں سے بنائی گئی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آرام فرما رہے تھے، جمعے والا دن عصر کا وقت تھا، تو جب بیدار ہوئے تو حضرت اماں حوا پیدا ہو چکی تھیں ان کے جسم سے۔ آپ سب جانتے ہیں یہ واقعہ بارہا مرتبہ۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بائیں پسلی کے اوپر والے حصے سے پیدا ہوئی ہے، اور اس میں بڑا سخت ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ تو اے خامندو، اگر تم اس ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی اور سیدھی نہیں ہوگی۔ توجہ کی ضرورت ہے۔ ٹیڑھا پن سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ہڈی، یہ پسلی ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ لہذا اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاتے رہو، اللہ تمہیں اسی میں برکت عطا فرمائے گا۔ اب بتائیے، اس ارشاد کے بعد دنیا کا کوئی خاوند کہے بیوی کو کہ میں تمہیں بالکل سیدھا کر کے رکھ دوں گا، تمہاری ایسی کہ تیسی، تم سیدھی نہیں ہوتی، میں تمہیں سیدھا کر کے دکھاؤں گا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی پر جرأت کر رہے ہیں کہ امام الانبیاء، جن کے علم اور جن کی حکمت کی قرآن شریف گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے، تو میرے بھائی تو یہ دعویٰ نہ کر اپنی بیوی کے اوپر کہ میں تجھے بالکل سیدھا کر دوں گا۔ رسول کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں تو سیدھا نہیں کر سکتا، اس ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاتا رہے۔ لیکن حضرات گرامی، ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھانے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ جو کرتی رہے تم زبان پر مہر لگا دو،
یہ ٹیڑھے پن کا مطلب نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایک ایک حرکت پر، ایک ایک اس کی حرکت پر تم بالکل ہمہ وقت نگرانی کرتے رہو، یہ بھی مطلب نہیں، اس سے بھی نظام زندگی نہیں چلتا۔ اصل میں تمہید باندھتے ہوئے دور نکل گیا ہوں۔ موضوع یہ تھا کہ ساس اور بہو جو ہے، ان کے درمیان جو مرد ہے، ایک خاتون کا بیٹا ہے، ایک کا خامند ہے، اس کے لیے برابری رکھنا، یہ اصل میں زندگی کا وہ سونا ہے جو صرف مرد کے پاس ہے، ان دونوں عورتوں کے پاس نہیں ہے۔ معذرت سے وہ ماں ہے، ہماری ماں بڑی قابل عزت ہستی ہے، بیوی قابل احترام ہے، اسلام نے اسے عزت دی ہے۔ ماں نے، اسلام نے، دین نے ہماری ماں کے لیے جو مقام و مرتبہ بیان کیا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن میرے بھائیوں، یہ جو سونا ہے برداشت کرنے والا، یہ مرد کے پاس ہے، یہ نہ ہماری امی جان کے پاس ہے اور نہ ہماری بیگم جان کے پاس ہے، یہ ان دونوں کے پاس نہیں ہے، یہ خامد کے پاس ہے۔ برابر